اب آگے چلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بعض قبیلوں کے اندر صاد اور ضاد میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں اس زمانے میں آپ الفابیٹ جو لکھتے ہیں انگلش کے اندر، یا آپ جو ہے اردو میں الف سے یا تک جو حروف لکھا جاتا ہے، اس زمانے میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس زمانے میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کیسے لکھتے تھے کیسے پڑھتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ ہڈیوں میں لکھا جاتا تھا اور کسی پتھر پر لکھ دیا جاتا تھا، چٹانوں پر لکھ لیا کرتے تھے، اس طرح الگ الگ انداز تھا۔ تو اس زمانے میں جیسے جیسے قبیلے میں جو جو زبان بولی جاتی تھی اس انداز سے انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ اب ملک یوم الدین پڑھنے والے بھی تھے، مالک یوم الدین پڑھنے والے بھی تھے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے بھی تھے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے بھی تھے، لیکن سارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سیکھا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز سے قرآن سکھایا، تو آئندہ چل کر دشواری ہوئی، میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ یہ 7 انداز میں جو قرآن اتارا گیا، پھر آگے چل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ساروں کو ایک قرآن پر جمع کر دیا کہ امت کے درمیان ایک ہی انداز کی قرات چلے۔ ہر 7 قرات کے اندر 7 صحابہ ہیں، کسی کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، کسی کے راوی حضرت زید بن ثابت ہیں، تو ان کے ہر صحابی کے ایک ایک امام ہیں، ہر صحابی سے سیکھنے والے ایک امام ہیں، پھر ہر امام کے 2 شاگرد ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے استاد حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے شاگرد تھے حضرت حفص، تو حفص طریقہ حفص کے مطابق یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہی زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا۔ اب میں قرآن کے جمع کرنے کی بات کہتا ہوں، یہ قرآن کے 7 قرات کے بارے میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرات حفص کے مطابق۔ اب قرآن جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمائے تھے، جیسے جیسے جمع کر چلے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی۔ اچھا یہاں رک کر ایک بات میں بھول گیا، اس زمانے میں قرآن کو لکھنے سے زیادہ قرآن یاد کرنے کا ماحول تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن یاد کرتے تھے، اتنا قرآن یاد کرنے کا ماحول تھا کہ مدینے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بالکل آواز آتے لگتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے ایک دوسرے میں کوئی خلط ملط نہ ہو جائے، ایک دوسرے کی آواز کسی کو سننے میں پڑھنے میں غلطی نہ ہو جائے گی، اس لیے آہستہ پڑھو۔ عام ماحول تھا۔ ایک آدمی مکے سے ہجرت کر کے آتا، انصاری صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بٹھا دیتے تھے کہ قرآن سکھاؤ۔ قرآن جیسے جیسے اترتا تھا، قرآن کو لکھنے سے زیادہ یاد کرنے پر اعتماد کیا جاتا تھا کہ قرآن سینے میں ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس کثرت سے یاد کرتے تھے قرآن کو، اس کثرت سے یاد کرتے تھے کہ کئی صحابہ حافظ تھے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، چاروں صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور اسی طرح اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت، ایک بڑی جماعت حافظ تھی۔ تو قرآن سینوں میں بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ الگ الگ چیزوں پر بھی لکھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ عورتیں شادی کرتے وقت وہ صحابہ جن کو قرآن آتا تھا ان سے کہتے تھے کہ ہم مہر میں کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں، بلکہ تم قرآن سکھا دو، مہر کے پیسے کے بدلے میں قرآن سکھا دو، وہی ہمارا مہر ہے۔ اتنا شوق ہوتا تھا، عورتوں کے اندر بھی قرآن سیکھنے کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے تو قرآن جیسی کتاب کو یاد کرنا اور یاد کرنے پر ہی زیادہ اس کا مدار ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رمضان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے۔ جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اس سال مراجعہ اخیرہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، یعنی کیا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ تو رمضان میں جو قرآن سنانے کا ماحول ہے، یہ حفاظ جو قرآن سناتے ہیں محراب میں کھڑے ہو کر، یہ وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی
قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے, صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. قرآن ایسے یاد ہوتا تھا, قرآن صحابہ کو یاد ہوتا تھا, دیکھ کر پڑھنے کا ماحول اس زمانے میں نہیں تھا. مسئلہ کیا ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوا. اس جنگ کے اندر کئی سارے صحابہ, وہ صحابہ جنہیں قرآن یاد تھا, شہید ہو گئے. بہت دنوں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے, اب قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر دینا چاہیے. یہ بات دل میں آ رہی تھی. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ دیکھو جنگ یمامہ ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھو جنگ یمامہ ہوا ہے, جنگ یمامہ میں بہت سارے حافظ صحابہ جن کے سینے میں قرآن تھا شہید ہو گئے ہیں. ایسے ہی ہم چھوڑیں گے تو جو جو حافظ تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. لہذا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے, ایک کاپی کے اندر, ایک نوٹ بک کے اندر, ایک صحیفے کے اندر اس کو لکھ دیا جائے. حضرت عمر نے فرمایا جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو آپ کیسے کریں گے. حضرت ابوبکر نے سمجھایا دیکھو وقت کی ضرورت ہے, آج ہیں صحابہ, کل نہیں ہوں گے. کل آنے والوں کے لیے قرآن ہم پیش کرنا ہو تو کیسے پیش کریں گے. کسی کے پاس 4 سورتیں لکھی ہوئی ہیں, کسی کے پاس, ان کے پاس سینوں میں تو سب کو یاد ہے, سب یاد کر چکے ہیں قرآن کو, لیکن لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں ہے. اب اگر ہم سارا قرآن جمع کریں گے تبھی چل کر صحیح معنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس کتنا قرآن ہے, اور اس کو ایک جگہ کر دیا جائے گا تو قیامت تک وہ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ میں آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا, وہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتے وقت میں قرآن لکھا کرتے تھے. اب ان کو بلا کر کہا کہ بھئی دیکھو یہ مسئلہ ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے سر پر پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو مجھے اتنا وزنی نہیں معلوم ہوتا جتنا وزنی کام مجھ پر یہ دونوں لوگ رکھنا چاہتے تھے. اس لیے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن لکھ رہا تھا, قرآن جمع کرتا تھا. اب مجھے ان دونوں نے کہا کہ دیکھو جن جن لوگوں کے پاس قرآن اپنے اپنے طور پر لکھا ہوا ہے ساروں کو اکٹھے کرو اور جمع کرو. اتنا بڑا کام قرآن جمع کرنا یہ میرے لیے آسان نہیں تھا. میں نے بھی ان سے کہا کہ یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے. ان دونوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, اسے قرآن کی حفاظت اسی میں ہے کہ قرآن کو جمع کر دیا جائے, سینوں میں ہے لیکن کتابی شکل بھی دے دی جائے. اب اعلان کر دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ نے, جس کے پاس بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن جس کے پاس بھی ہے, جس شکل میں بھی ہے, وہ لے کر آئے. لہذا لوگ لے کر آتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگا دیا. اب جو بھی لے کر آتا اس کو جمع کر لیتے, ایسے نہیں ہوتا تھا. اب مثال کے طور پر کوئی لے کر آیا ہے, اس سے پوچھتے کہ یہ آیت پڑھ کر سناؤ, وہ پڑھ کر سناتے. پھر پوچھتے تم نے کس وقت لکھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لکھا کہ یا جس سے تم نے قرآن پڑھا ہے ان سے لکھا. سارا تحقیق کرتے, تحقیق کرنے کے بعد پھر کہتے کہ 2 گواہ پیش کرو. یہ آیت تم نے جو لکھی ہے, مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ استاد ہیں, ان کے پاس ایک شاگرد نے, ایک اسٹوڈنٹ نے 4 آیتیں لکھی ہیں, تو اس اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا کہ تم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ آیت لکھی ہے, اس پر 2 گواہ پیش کرو, 2 ساکھی پیش کرو. ابھی 2 گواہ پیش کرتے تو ان 2 گواہوں کو رکھ کر کے انہوں نے جو قرآن لکھا ہوا ہوتا اس کو جمع کرتے. اس طرح وہ لوگ بہت احتیاط سے ڈرتے ہوئے, بہت ہی ڈرتے ہوئے قرآن کو جمع کیا گیا. قرآن کو جمع کر کے قرآن ایک شکل میں آ گیا. جو بھی قرآن لکھا ہوا تھا ہڈیوں میں, چمڑے میں, درخت کے پتوں پر,
بانس پر، کھجور کے پتے پر سارا جمع کر لیا گیا. اب قرآن ایک شکل میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر سے وہ کام لیا ہے جو انہی کی شان کے مطابق ہے، یہ کام تو حضرت ابو بکر ہی کر سکتے ہیں. پھر یہ قرآن جو جمع کیا گیا تھا، اب یہ قرآن حضرت ابو بکر کے پاس رہا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی ان کے پاس چلا گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی جماعتوں کو بھیجا مختلف علاقوں میں. جو جماعت رشیا گئی تھی، آرمینیا، آذربائیجان، ان علاقوں میں جو جماعت جہاد کا کام کر رہی تھی، وہ جماعت جب لوٹ کر آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر جو قرآن جس قرات کے ساتھ ان کو پہنچا ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری قرات پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ قرات صحیح نہیں ہے. حالانکہ ساتوں چیزیں، ساتوں قرات متواتر روایات سے ثابت ہے. متواتر روایات کے معنی ان آیتوں، ان قرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے اتنے صحابہ اور اتنی بڑی جماعت ہے کہ ان کو جھٹلانا کافی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ایک ایک روایت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنے بڑے صحابہ جب روایت کرتے ہیں تو کیسے جھٹلایا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے آ کر کہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. عراق والے کوفہ ایک ساتھ تھا. عراق والے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یمن والے جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کا قرات کے اختلاف کو لے کر لوگ ایک دوسرے کو جھگڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں. حضرت عثمان سے کہا ہے عثمان کہیں ایسا نہ ہو یہود و نصارہ جیسے اللہ کی کتاب کو لے کر جھگڑا کیا کرتے تھے، یہ کتاب صحیح نہیں ہے، یہ صحیح قرآن صحیح نہیں ہے، یہ کتاب صحیح نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت بھی اس اختلاف میں پڑ جائے. جو قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتارا گیا، اب اس قرآن کو لے کر بھی لوگ جھگڑے میں پڑ جائیں گے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں، وہ طریقہ صحیح ہے. یہ چیز کفر تک پہنچا دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ ساتوں طریقے قرآن پڑھنے کے حق ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر سنائی. اب ایک کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسی بات ہو رہی ہے، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ایک دوسرے لوگ قرآن کے بارے میں جھگڑا کر کے ایسے الزامات لگائیں گے اور کہ جس کی وجہ سے کفر تک پہنچ جائیں گے. لہذا بہتر ہے کہ سب کو ایک قرات پر، ایک انداز پر جمع کر دیا جائے اور اس ایک انداز پر، اسی ایک انداز کے کئی نسخے بنا کر، کئی کاپی بنا کر مختلف علاقوں میں بھیج دیا جائے. صحابہ نے کہا اچھی بات ہے، اگر اتنی ضروری بات ہے تو ضرور بھی ضرور قرآن کو جمع کر دینا، جیسے جمع ہوا ہے اس کو ایک ہی قرات پر جمع کر دیا جائے. اب اس کے لیے صحابہ کی جماعت بنی. حضرت سعید بن العاص، حضرت زید بن ثابت اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن الحارث، 4 صحابہ کی جماعت بنی. ان کو کہا گیا کہ دیکھو 3 انصاری تھے، 3 مہاجر صحابہ تھے، 1 انصاری صحابہ تھے. ان سے کہا کہ دیکھو اگر مدینے کے صحابہ جو کہتے ہیں وہ اگر مکے کے صحابہ کے خلاف ہے تو اس وقت میں مکے کے صحابہ کی بات لے لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا وہ لغت قریش کے لینگویج کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. لہذا قریش کی بات، قریشی صحابہ کی بات ہی لی جائے گی، لہذا ان کی بات کو لے لو. ایسے ہی ہوا تو جو صحابہ قریشی تھے ان کی بات کو لے لی گئی مختلف انداز سے. اس انداز سے قرآن کو ایک قرات پر جمع کیا کہ سارے قرات
کا اختلاف ختم ہو جائے اور جو جو اپنے اپنے انداز سے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مختلف صحابہ کی اس پر محنتیں ہیں، کئی ائمہ تیار ہوئے، کئی قاری تیار ہوئے، انہوں نے زندگی کھپا دیا قرآن کی ایک ایک آیت کو لے کر کے اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبا فن ہے، مستقل اس کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن